نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، وزیر منصوبہ بندی و ترقی جناب اسد عمر صاحب، وزیر امور کشمیر جناب علی امین گنڈاپور صاحب، سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، ممبر کابینہ گلگت بلتستان اسمبلی، تمام عہدیداران، افسران اور میرے گلگت بلتستان کے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اتنی قلیل مدت میں آپ کا یہ تیسرا چوتھا جو دورہ ہے گلگت بلتستان کا، یہ عین ثبوت ہے اس چیز کا جو آپ کے دل میں محبت ہے اس خطے کے لیے. اور پھر آپ نے جب گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد پہلی دفعہ، یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے آ کر اعلان کیا کہ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو آئینی حقوق دوں گا، گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دوں گا. اس سے پہلے ہم نے کئی وعدے سنے، لیکن جب اقتدار ملا تو وہ وعدے بالکل دفن ہو جاتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ایک جماعت اور وزیر اعظم پاکستان خود آ کے کہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی، اور وہ کمیٹی بھی اب کام کری، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ وعدہ بھی آپ کی سربراہی میں آپ کی ٹیم بہت جلد کر کے دے گی. تو پورے گلگت بلتستان کی عوام کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ جناب وزیر اعظم. اور اس ڈیولپمنٹ پیکج کا ذرا تاریخی پس منظر بتاتے ہوئے میں یہ بات بالکل اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ 1947 سے لے کے آج تک جناب وزیر اعظم ہمیں اس کی کوئی تاریخی مثال ہی نہیں ملتی. ہم اگر چاہیں کہ اس سے پچھلے دور کے ساتھ موازنہ کریں کہ یہ کیسا پیکج ہے، تو پچھلے دور میں کوئی اس طرح کا پیکج نہیں تھا، یا اس سے پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کے ادوار آئے ہیں، تو یہ کوئی اس کی تاریخی مثال نہیں ہے. اور جناب والا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بجلی کا بڑا پوٹینشل ہے، یہاں پہ 50,000 میگا واٹ پانی سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی. لیکن جناب ذی وقار یہاں پہ حالت یہ تھی کہ گلگت اس شہر میں 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس دفعہ بھی جو سردیاں گزری اور جو ہمارا ابھی تک کا رمضان آیا، بہت بڑی لوڈ شیڈنگ جو 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے کی چلتی رہی، لوگ اس کو فیس کرتے رہے. ٹورزم کا آج تک ہر کوئی یہی موازنہ کرتا رہا کہ گلگت بلتستان سب سے خوبصورت علاقہ ہے، لیکن کنیکٹیویٹی کا یہاں پہ یہ عالم رہا کہ ایک تو فلائٹس ہماری صرف اسلام آباد سے کنیکٹڈ تھیں، اور پھر روڈز پہ اگر بائی روڈ اگر ہم سفر کرنا چاہیں تو وہ ہمارا 18 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جب سیاح پلان کرتے تھے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو، یا تو ان کو 15 سے 20 دن کی چھٹیاں چاہیے ہوتی تھی، یا پھر اتنی ہمت کے لیے جو زمینی سفر ہے اس کی ساری مشکلات برداشت کر. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جناب والا آپ کے ویژن کے مطابق ہی سکردو میں اس دفعہ پہلی دفعہ لاہور سے ڈائریکٹ فلائٹس ہم نے شروع کروائیں آپ کے ڈائریکٹیوز پہ. تو حالت یہ ہوئی کہ پہلی دفعہ اپریل میں ہمیں ہوٹلز میں جگہ نہیں، ہوٹل ٹورسٹ باہر روڈوں پہ تھے، ہوٹلز ہمارے اتنے نہیں تھے کہ سکردو میں ان کو کور کر سکیں. کیوں کہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ پہ 8,000 روپے کرائے پہ اگر ایک شخص کو یا ایک فیملی کو آپشن مل جاتی ہے لاہور سے تو وہ 3 دن سکردو میں گزار کے واپس آ سکتا ہے، تو پورا لاہور امڑ کے آ گیا. اور اب ہم اس چیز کا بھی انتظار کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اعلان کے مطابق اور احکامات کے مطابق جون تک یہ سکردو کا ہمارا جو ایئرپورٹ ہے یہ انٹرنیشنل ہو جائے گا. اور گلگت کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کے احکامات کی روشنی میں کوشاں ہیں کہ یہ بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن جائے، تو جس سے یہاں پر سیاحت بھی بالکل ایک
چینج ہو جائے گی، اور جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا خواب ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا کہ کنیکٹیویٹی کے اوپر. اور یہی جو آپ کا یہ جو پیکج ہے جناب والا، جس کی وجہ سے اب ہم اس قابل ہوئے کہ جس خطے میں 40,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا ہونے کی گنجائش ہے، وہاں پہ صرف 400 میگا واٹ کی ضرورت ہے پورے گلگت بلتستان میں، لیکن لوڈ شیڈنگ 20-20 گھنٹے ہو رہی ہے. آپ کے اس پیکج میں جناب والا عطا آباد کا 50 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، واڑی کا 30 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. نہ صرف نئے پروجیکٹس رکھے گئے جناب والا، بلکہ پچھلے تمام پروجیکٹس جو آج تک دعووں میں، وعدوں میں اور کاغذوں میں تھے، ان کے بھی پیسے جناب والا ہم اس قابل ہو گئے آپ کے اس پیکج کی وجہ سے کہ ان کے پیسے بھی ہم نے لوکیٹ کیا. بھینزل بھی بنے گا، شگردن بھی بنے گا. اور سکردو روڈ کا بھی جناب والا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کی ابھی تک جتنی بھی پیمنٹ ہوئی ہے، 80% پیمنٹ جناب والا آپ کے دور میں ہوئی ہے، اور 22 ارب کی پیمنٹ جو ابھی رہتی ہے وہ بھی اب اس پیکج کی وجہ سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کی پوری پیمنٹ ہم کر سکیں گے جناب والا. اس کے علاوہ ہماری صرف ایک کنیکٹیویٹی تھی اسلام آباد کے ساتھ KKH کے ذریعے. اگر ایک جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی تو 2 مہینے گلگت بلتستان کٹ جاتا. آپ کے اس ڈیولپمنٹ پیکج کی وجہ سے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ گزرتا شندور روڈ بن رہی ہے. اور یہ بھی میں بتانا چاہوں جناب والا کہ سی پیک کا دروازہ ہے گلگت بلتستان، اور آج تک سی پیک کا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا. یہ بھی آپ کی اس ڈیولپمنٹ پیکج کی وجہ سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ سی پیک کا ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں گزر میں، جو کہ گزر سے شندور کی 50 ارب روپے کی روڈ بن رہی ہے جناب والا. اس کے علاوہ ہم نے شوٹر روڈ کا بھی اسی پروجیکٹ میں رکھا ہے، جس کے بعد ٹنل کی فیزیبلٹی آپ کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ فیزیبلٹی ہوگی. بابوسر ٹنل کے اوپر بھی فیزیبلٹی کے آپ کے احکامات جاری ہو گئے. تو اس ایک پیکج پہ جناب والا، اس کے تاریخی پس منظر پہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر پوری ایک سیر حاصل بحث اور اس کے فوائد میں بتا سکتا ہوں. اور ایک پروجیکٹ کے اوپر ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ایک جو پروجیکٹ ہم نے اس میں شامل کیا وہ اس خطے کی تقدیر بدلنے کے لیے بہت ہے. اور جناب والا اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اپنے جو مخصوص حالات ہیں، ایک آئسولیشن میں یہ خطہ رہا، ایکسس کی یہاں پہ کمی ہے، لو پاپولیشن ڈینسٹی ہے، اور پچھلی جو حکومتوں نے جو نظر انداز کیا تھا اس کی وجہ سے جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس آپ کے پیکج کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب آئے گا اور اس علاقے کی تقدیر بدلے گی. اور اس چیز کے اوپر بھی جناب والا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہ صرف اس پورے منصوبے کو منظور کیا، بلکہ آپ نے احکامات دی اور ٹائم لائنز دی ڈپارٹمنٹس کو، اور مخصوص وقت آپ نے مقرر کیا کہ اس وقت کے اندر آپ نے یہ چیزیں مکمل کرنی ہے، جس کے لیے ہم دوبارہ آپ کے شکر گزار ہیں. اس میں سب سے پہلے کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا آپ نے منظور کیا کہ NFC کے ساتھ جتنی بھی آئینی ادارے ہیں اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہو. آپ نے ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی، جو آپ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے اصول پر آپ نے حکم دیا کہ گلگت بلتستان میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے یہاں کا چیف سیکرٹری ہو، جس کی وجہ سے جناب والا یہاں کے پروجیکٹس بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مکمل کریں گے، اس کے معیار کا بھی خاص خیال کریں گے، اور جو آپ کا خواب ہے انشاءاللہ تعالی اس کو شرمندہ تعبیر کریں گے جناب والا. اس کے علاوہ آپ ہی کی پہلی حکومت ہے جس نے پاور پالیسی اس خطے کے لیے منظور کی، اور یہ بھی کہ آپ نے جو سب سے زیادہ، جو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے، کہ ہماری یوتھ کے لیے آپ نے 4G کا اعلان کیا کہ جون سے پہلے یہ آکشن ہو جائے گا جناب والا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ ایک انتہائی درینہ مسئلہ تھا. اس کے ساتھ ہمارا صحت، ایجوکیشن، ٹورزم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ منسلک تھی. ایک فرسٹریشن تھی یوتھ میں کہ جو ہی گلگت بلتستان میں کوئی انٹر ہوتا تھا تو وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتا تھا 4G کے ساتھ. تو یہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب والا. 370 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، اس میں PPP کے بھی پروجیکٹس ہیں، PPP موڈ میں بھی، اس میں PSDP کے ہیں اور اس میں ADP کے بھی شامل ہیں. آج سے پہلے ہمارا جو بجٹ تھا وہ 13 ارب روپے تھا، اور 2 ارب روپے کی یہ لوکیشن تھی فیڈرل میں. جناب والا جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں یہ 10 ارب کر دیا.
اور یہ ثبوت ہے کہ جس وقت آپ نے 10 ارب کیا اس وقت یہاں پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، آپ نے کوئی بجٹ نہیں کاٹا جناب والا، آپ نے گلگت بلتستان کا کوئی بجٹ نہیں کاٹا، بلکہ 2 ارب کا بجٹ آپ نے اٹھا کے 10 ارب کر کے ان کو کر دیا، جس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں آپ کا۔ آج اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں جناب والا آپ نے اسی بجٹ کو جو 25 ارب کا آپ نے پہلے کیا تھا اس کو 55 ارب پہ کر دیا، جس کی وجہ سے اب ہم اس قابل ہیں کہ آپ کے جتنے بھی یہ جو منصوبے آپ نے اعلان کیے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پیسوں کی الوکیشن ہوگی جناب والا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا اس کا فیز 2 آئے گا اس ڈیولپمنٹ کا، آپ کے احکامات کی روشنی میں جو ہماری اے ڈی پی رول آؤٹ ہوگی اس کے اندر ٹوریزم کا ہم خاص خیال کریں گے، اور یہ بھی چیز کا ہم احتیاط کریں گے کہ جس حساب سے ٹوریزم آ رہی ہے اس سے ان پلانڈ کنسٹرکشن ہوگی، ہمارے گاؤں دیہات یا جو شہر ہیں وہاں پر اس طرح کی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ جو اس علاقے کی خوبصورتی کو ڈیمیج کرے گی، تو اس کے لیے ہم آپ کے احکامات پہ پالیسی بھی بنا رہے ہیں، اور ہر گاؤں اور ہر شہر کی انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان پہلا صوبہ ہوگا جس کا باقاعدہ ایک ٹاؤن پلاننگ ماسٹر پلان بنا ہوگا، جس کے تحت اس کے آئندہ آنے والی ڈیولپمنٹ ہوگی جناب والا۔ اس اے ڈی پی میں ہم سسٹینیبل ٹوریزم اور ایکو ٹوریزم کو انشاءاللہ تعالیٰ پروموٹ کریں گے، اور ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جو اس کو اسٹرینتھن کرے گا، جو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے فیوچر جنریشن کے لیے اہم ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، اور ایسے پروگرامز لے کے آئیں گے کہ جس سے وہ سسٹینیبل ہو، اور اسی نیچر سے اسی انوائرمنٹ سے ہمارے لوکل کمیونٹی کی اکانومی جنریٹ اور ایک سائیکل سسٹم ہو جس کی وجہ سے وہ سسٹینیبلٹی ہماری انشور ہو جائے جناب والا۔ انشاءاللہ تعالی احساس پروگرام جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس پہ بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم قابل ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آئے گا، ایک سروے ہوگا جس کے اوپر پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سی پالیسیز بنانی ہے، اور ہمارے معاشرے کے وہ کون سے لوگ ہیں جو غریب سے غریب تر ہیں، اور پھر جو کہ حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور جو اکثر بارہا آپ نے ذکر کیا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ غریبوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا اور ایسی پالیسیز لے کے آنا کہ ان کو غربت سے باہر نکالنا۔ تو انشاءاللہ تعالی جناب اللہ اسی اے ڈی پی سے پوری فائنانسنگ فنڈنگ ہم کریں گے، اور جو ہمارے غریب بچے ہیں ان کو 6 مہینے کا کورس کروائیں گے، اور 1 مہینے کا شارٹ کورس کروائیں گے، اگر انہوں نے جاپان جانا ہے، گلف جانا ہے، یا دوسری باقی کنٹریز میں جانا ہے، اگر اس حساب سے بھی ان کی ٹریننگ ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے معاشی جو صورتحال ہے اس کو بھی ہم خیال رکھیں گے۔ تو جناب والا اس پورے پیکیج کے لیے اور جو محبت اور جو توجہ آپ کی طرف سے ملی ہے اس سب کا، اور بالخصوص آپ سے آپ کی ٹیم کے حوالے سے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اسد عمر صاحب اور ان کے سیکرٹری عزیز اکیلی صاحب، جتنی محبت ہمیں ملی اور جتنی رہنمائی ہمیں ملی، اور اگر یہ توجہ ان کی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ چیزیں اتنے بہتر طریقے سے اور اتنے کم ٹائم پہ جناب وزیر وقار ہم پلان نہ کر سکتے۔ اور ہمارے جو وزیر ہیں وزیر امور کشمیر، ان کا بھی شکریہ کہ ان کی سربراہی میں ہم کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی میں، اور ہمارے جب بھی کسی رائٹس کی بات ہوتی تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہم سے زیادہ وہ جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو جناب اللہ آپ کی ٹیم کا شکریہ اور آپ کا شکریہ پورے گلگت بلتستان کی طرف سے، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔